الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 تک پہنچ گئے تھے، لیکن درمیان میں چھٹیوں کی وجہ سے وقفہ آ گیا۔ اب ہم کوشش کریں گے آج یہ جو 38 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کا خلاصہ بیان کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جلسے میں، نیکسٹ سیشن میں ہم آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات میں سے ایک ہے الف لام میم، اور یہ نشانی اس بات کی کہ یہ کتاب انہی حروف سے مل کر بنی ہے، یعنی سادہ لکھی گئی ہے، اور اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ وہی حروف ہیں جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے، خدا نے انہی حروف کو جو ہے کام میں لایا ہے، اور پھر اس سے ایسی کتاب بنی ہے جو متن ٹیکسٹ کے لحاظ سے بھی شاہکار ہے، اور اپنے مطالب کے لحاظ سے بھی شاہکار ہے، اور خبر غیب کے حوالے سے خاص طور پر ایک شاہکار کتاب ہے، جس نے ایسی خبریں بتائی دی ہیں، ہمیں ایسے پیغام دیے ہیں کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اور وہ بے مثال ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ بدعا دی قرآن نے ابو لہب کو، اور وہ ایسا ہوا کہ وہ آخر دم تک مسلمان نہیں ہوا، کفر پر اپنے دنیا سے چلا گیا، بلکہ وہ اتنا وہ ذلیل ہوا، کہتے ہیں کہ جب مرا ہے تو اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے اس سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ بیٹے اس کے تیار نہیں ہو رہے تھے، بیلچوں سے اس کی لاش کو اٹھایا۔ پس قرآن نے پیشن گوئی کی، اور اسی وقت میں خلیفہ دوم کی اور ابو لہب کی پوزیشن سیم تھی، یعنی وہ کفر کے حوالے سے اور کفر میں گہرائی کے حوالے سے، لیکن وہاں پر ابو لہب کے بارے میں قرآن نے پیشن گوئی کی اور اس کو بددعا دی، اور وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے متعلق، اس سے برعکس خلیفہ دوم کے متعلق قرآن خاموش رہا ہے وہاں پر۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں خود اس کتاب کی اتھینٹسٹیز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، ہر کتاب اپنے شروع میں بتاتی ہے کہ کتاب کس قسم کی ہے، کس پائے پر ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو یہاں پر قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے، ایک تو پہلا یہ کہ یہ اتھینٹک ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے کمی بیشی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی باطل چیزیں پائی نہیں جاتی، اور اس میں جو چیزیں، جو مطالب پائے جاتے ہیں، وہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہیں، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے، ایسے لوگوں کی ہدایت ہے کہ جو ایبلٹی رکھتی ہیں تقوی کی، جو ایبلٹی رکھتے ہیں تقوی کی۔ پھر متقی لوگوں کی نشانیاں بتائیں قرآن نے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جب یہ چیزیں ان کے پاس ہوں تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر جب متقی کی نشانیاں بتائیں تو ضروری تھا کہ جو مخالف ہے متقی کے، کہ جو کافر ہیں، جو اسلام پر نہیں ہے، جو کفر پر ہیں، ان کی نشانیاں بتائیں۔ پھر ان کی نشانیاں بتانے کے بعد ایک ایسے گروہ کے بارے میں بتایا کہ جو نہ مسلمان ہے، نہ کھل کر کفر کا اعلان کر رہا ہے، بلکہ درمیانہ کام کر رہا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہے، اندر سے کفر اختیار کیے ہو۔ اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے جو سازشیں کیا ہیں، وہ کس طریقے سے انٹر ہوتے ہیں، وہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، کس طرح وہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں اور کس طرح مسلمانوں سے ملتے ہیں، اور پھر بتایا کہ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے نقصان میں ہیں، اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اور یہ سارا جو ان کا کام ہے، جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور اصل میں ہم کافر ہیں، اس سے خوش ہو رہے ہیں، ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ خوشی ان کی عارضی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو 3 گروہ بیان کیے اور ان کی صفات بیان کی، ان کی کوالٹی بیان کی اور ان کے اعمال بیان کیے، پھر آخر میں اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ 3 گروہ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم کفر سے اور نفاق سے بچ سکیں، بلکہ اسلام پر ہو اور مومن کہلائیں۔ پھر خدا نے یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ قل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور عبادت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خدا نے تمہیں خلق کیے،
نعمت خلقت سے تمہیں نوازا ہے، اور نہ فقط تمہیں خلق کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا۔ اور یہ خدا جس نے تمہیں خلق کر کے تنہا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا کہ تمہارے لیے زمین کا انتظام کیا، آسمان کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، میووں کا انتظام کیا، اور اس کے باوجود اتنی نعمتوں سے تجھے نوازا ہے خدا نے، تم شرک کر رہے ہو۔ پھر دوبارہ جو ہے بات پلٹ آئی ہے وہ پہلے کتاب کی طرف، کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ پھر کتاب کی بات آ گئی ان کنتم فی ریب مما، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر بھی اگر تم شک کر رہے ہو تو اپنے شک کو تم دور کر سکتے ہو۔ کس طرح دور کر سکتے ہو؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک کرتے ہو اس کتاب سے متعلق جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فاتوا بسورۃ مثلہ، اس کی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ، ودو شہداء کو، اگر اکیلا نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھیوں کو لے آؤ اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر تم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا، تم اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا نار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور یہ آگ کس کے لیے بھڑکائی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جو کہ کفر کرتے ہیں، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کا انکار کرتے ہیں، جو توحید کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جب یہ بات ہوگی تو اب دوبارہ وہ مومنوں کے بارے میں بات دوبارہ آ گئی، یعنی وہاں پر کتاب کے بعد مومنوں کا ذکر ہوا تھا، اب کتاب کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پر ہوئی، دوبارہ جو ہے مومنوں کی بات آئی کہ یہ مومن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، قیامت کا اقرار کرتے ہیں، ان کو ملے گا کیا؟ ان کو ریوارڈ کیا ملنے والا ہے؟ ان کو خدا کی طرف سے انعام کیا ملنے والا؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کی، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے ایسا جس میں نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ جب بھی اس سے پھل کھائیں گے تو کہیں گے کہ اس قسم کا پھل ہم نے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ یہ یہاں بات مکمل ہوئی۔ پھر یہاں پر کافروں نے ایک اشکال کیا، ایک اعتراض کیا، اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ قرآن نے بعض جگہ جو ہے مثال دی، کس کی؟ بعض چھوٹے چھوٹے جانوروں کی، تو کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا پروردگار ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ جو مچھر کی مثال دے رہی ہے، جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عنکبوت کی، مکڑی کی مثال دے رہی ہے، یہ ایسا کیوں کر رہی؟ تو یہاں خداوند تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ خداوند تعالیٰ حق کو بیان کرتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے مخاطب کا جو ذہن ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال دیتا ہے، اور مثال جو ہے وہ مطلب کو سمجھانے کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے۔ اور پھر واقعی اسی طرح ہے، دیکھیں مچھر کی مثال جو خدا نے دی ہے، مچھر ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے، لیکن وہ دنیا اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے چھوٹا سا، لیکن اس کے اندر وہی سسٹم موجود ہے جو ایک بڑے جانور کے اندر ہے، لیکن وہ چھوٹے انداز میں ہے۔ اس کے اندر وہی سسٹم موجود ہے جو ایک ہاتھی کے اندر ہے، حس کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، اور خطروں سے واقف ہے۔ اور پھر حتیٰ مچھر چھوٹا سا جانور ہونے کے باوجود بعض اوقات یہی مچھر انسانوں کو وقت ڈال دیتا ہے، ان کو پریشان کر دیتا ہے، ان کے لیے ٹریجڈی کریٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر واقعاً قرآن نے بہترین مثال دی اس مچھر کی، دیکھیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جب وہ مچھر کے جو ہے وہ کے ذریعے بیماری پھیلی، بخار ہوا، تو معاملہ کہاں تک، حتیٰ بعض اوقات ساؤتھ ایشیا کے بعض حکومتوں کے کنٹرول سے یہ چیز خارج ہوگی۔ یا مثلا تاریخ میں فرعون کی مثال ملتی ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک دفعہ مچھر اس کے ناک میں چلا گیا، اور ناک میں چلا گیا، اور وہ اتنا اس کے لیے دردناک بن گیا، اتنا مصیبت کا باعث بنا کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ڈاکٹروں نے تجویز دیا کہ اس کے کیونکہ دماغ میں مچھر چلا گیا، روزانہ اس کے دماغ پر، اس کے سر پر جوتے مارے جائیں۔ یعنی تو خدا نے ایک مچھر کے ذریعے اس فرعون کو سزا دی، دنیا کو بتا دیا کہ یہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو پروردگار کہہ رہا ہے، یہ ایک مچھر سے عاجز ہے، اور پھر یہ اپنے نوکر سے روزانہ جوتے کھا رہا ہے،
اس کی جو ہے وہ سزا بن گئی اور یہ عبرت بن گیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کافروں، تم جو خدا کے کلام پر اعتراض کرتے ہو، تم جو خدا کے کلام کو کرٹیسائز کرتے ہو، تم اپنی خیر لو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو خدا کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا اس کو توڑ دیتے، یقطعون ما امر اللہ ان یوصل، اور اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اس کے نزدیک ہوں۔ یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو کہ خدا کے عہد کو توڑتے ہیں اور صلہ رحم انجام نہیں دیتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ کیا ہے؟ خسران والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ کافروں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ اللہ نے، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یعنی موت اور زندگی دینا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور سب خدا کی طرف سے ہے۔ جب خدا تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، زمین اس نے دی ہے، آسمان تمہیں دیے، میوے تمہیں دیے، تمہیں زندگی دی ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، پھر تم اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کے سامنے سرخم تسلیم کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ پھر خداوند تعالیٰ یہاں پر قصہ ذکر کرتا ہے اس کے بعد حضرت آدم کا، کہ حضرت آدم کی خلقت کس طرح ہو، اور اس قصے میں جو ہے وہ بعض عبرتیں بیان ہوئی ہیں۔ کیا کون سی عبرتیں بیان ہوئی ہیں؟ پہلے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر، سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان۔ انجام اس کا کیا ہو؟ اس طرح اور کوئی آدمی بھی اولاد آدم سے کوئی تکبر کرے گا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ پھر دوسرا، انسان کو ہرس نہیں کرنی چاہیے، ہرس نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر لالچ کرے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو حضرت آدم کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت آدم ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ تیسرا جو ہے وہ حسد نہیں کرنا چاہیے، کہ اولاد آدم حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان میں سلسلہ چلا کس کا؟ حسد کا، اور انجام کیا ہوا کہ یہ حسد جو ہے وہ ایک قتل تک جو ہے پہنچ گیا، نتیجہ اس کا قتل ہوا، اور پھر ایک تاریخ قائم ہوگی کہ جو انسان بھی حسد کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا، یہ مشکلات اس کو پیش آئیں گی۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہرس کرے، نہ تکبر کرے، نہ جو ہے وہ حسد کرے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے مکمل انسان جو ہے وہ بن جائے۔ پھر اس میں حضرت آدم کی داستان میں وہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر خدا نے قرار دی ہیں اس کا تذکرہ آیا، جو فرشتوں میں نہیں ہیں، جو دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ انسان دن بدن ترقی کی طرف جاتا ہے، چاہے ایز اے انسان یا اجتماعی طور پر ایز اے انسان یا انڈیویجلی، کہ انسان جو ہے وہ زمانہ گزرنے کے بعد اس میں ترقی آتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے، کمال کی طرف جو ہے جاتا ہے۔ انسان جو آج کا انسان ہے، 200 سال پہلے کا انسان، اس کی رہن سہن میں، اس کے لباس میں، اس کی سواری میں جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حتیٰ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو افراد 1000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اگر دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے، اس دنیا کو دیکھیں گے تو وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ دنیا وہی ہے کہ جس کو ہم چھوڑ کر گئے تھے، جس میں نئی سواریاں آ گئی ہیں، نئی ٹرانسپورٹ آ گئی ہے، جو ہے وہ آپس میں رابطے کے جو ذرائع ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ نیا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان کیا اٹھے گا کہ ممکن ہے، جو انسان دوبارہ زندہ ہوا کیا اٹھے گا کہ ممکن ہے کہ یہ ایک نئی دنیا آ گئی ہو، یہ ایک نئی مخلوق ہو جو معجزے کر رہی ہے، جو ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ ایبلٹی کی طرف، اس ایبلٹی کی طرف خدا نے اس زمانے میں اشارہ کیا۔ اور پھر آدم کے سجدے سے متعلق اور بات کرنی بھی ضروری ہے کہ آدم کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، آدم کو جو سجدہ کیا، یعنی اس وقت نہ فقط فرشتوں بلکہ تمام جو مخلوق تھی اس کو خدا نے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ماسوائے کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہیں علیین قرآن نے کہا ہے وہ سجدے سے مستثنا تھی، اور اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ تو نے سجدہ جو نہیں کیا اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تکبر کی وجہ سے تو شیطان کو سجدہ نہیں کیا، یا تو علیین میں سے تھا، حالانکہ تو علیین میں سے نہیں تھا۔ اور روایات بتاتے ہیں علیین وہ ہستیاں تھیں 5 پاک،
جو ہے سلام اللہ علیہم کہ انہوں نے جو ہے سجدہ نہیں کیا آدم کو، یہ مستثنا تھی، بلکہ آدم اور ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ آل بیت کے واسطے، آل بیت کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ مشہور و معروف روایات ہیں جو اہل سنت کے یہاں بھی ہیں اور شیعہ کے یہاں بھی ہیں۔ اس لیے تو پیغمبر فرماتے ہیں کن تو نبیًا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی نبی تھا، نہ فقط میرا وجود تھا بلکہ میں نبوت پر فائز تھا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، حسین منی وانا من الحسین، الفاطمہ منی وانا منہا، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے۔ یہ ساری روایات کو اکٹھا کیجیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجتن پاک کا جو وجود مبارک تھا وہ آدم سے پہلے تھا۔ اس لیے بعض روایات بتاتی ہیں کہ حضرت کو سمجھنے کے لیے دنیاوی الفاظ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جو وہ مانوی بعض ایسے مفاہیم ہیں، ایسے جو مطالب ہیں جن کے لیے دنیا کے الفاظ جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں، صرف ہم دنیا کے الفاظ کو مجاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کی آیت ہے اللہ نور السماوات، کہ یہ خدا کا جو نور ہے اس کو سمجھانے کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ نور کی ڈیفینیشن خدا کی انسان اس سے عاجز ہے، کیونکہ خدا کمال مطلق ہے، انسان جو ہے وہ ناقص ہے۔ کمال مطلق کو سمجھانے کے لیے الفاظ بھی کمال مطلق ہونا چاہیے، سمجھانے والا بھی کمال مطلق رکھتا ہو، حالانکہ خدا کے علاوہ کسی کو کمال مطلق جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ بس یہ خلاصہ تھا